السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جے یو آئی اور پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد بنا کر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بجائے لگ رہا ہے دونوں کے اپنے گریوینسز تحفظات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہی ٹف ٹائم مل رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں جماعتوں کے تحفظات جو کل تک برقرار تھے وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا سے جو ملنے والا مینڈیٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری مقبولیت ہے، عوام کا دیا ہوا ووٹ ہے، جبکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو جے یو آئی ہے وہ اس جیت کو کہیں نہ کہیں مشکوک سمجھتی ہے. پی ٹی آئی آج بھی طاقتور حلقوں سے دوبارہ رابطے بحال کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے، پی ٹی آئی کو سپیس مل سکتی ہے. لیکن جے یو آئی یہ سمجھتی ہے کہ آگے تبھی بڑھا جا سکتا ہے جب پارٹیاں کسی کا ہاتھ تھامے بغیر آگے چلیں، کسی کے کندھے پر چل کر حکمرانی کا نہ سوچیں. یہ جے یو آئی کی سوچ ہے. پی ٹی آئی ہر صورت عمران خان کی رہائی چاہتی ہے، جبکہ جے یو آئی کا یہ ماننا ہے کہ اپوزیشن الائنس جو ہے یہ کوئی شخصی نہیں ہونا چاہیے بلکہ میثاق جمہوریت جیسا ایک قومی ایجنڈا ہونا چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا ساتھ کیوں دیا، اس پر بھی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے نقطہ نظر میں آج بھی فرق ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا پروسیس چل رہا تھا اور جب منظور ہوئی تو تحریک انصاف نے بڑا سپورٹ کیا تھا، تحریک انصاف نے مولانا صاحب کے کردار کی بڑی تعریف کی تھی. لیکن اس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے اس سے یو ٹرن لیا اور جس میں مولانا کو سپورٹ کیا اسی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ لوگ کورٹ چلے گئے. تو جو نظریات ہیں، سوچ ہے یا جو کمٹمنٹ ہے، اس میں تحریک انصاف یو ٹرن لینے میں ماہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان کے طرز سیاست اور مولانا فضل الرحمان کے مزاج میں کل بھی فرق تھا اور یہ فرق آج بھی ہے. خان صاحب کا انداز سیاست جو ہے سخت ہے، اس میں لچک نہیں ہے، وہ تو دوستوں کو بھی ریلیو نہیں دیتے ہیں، جبکہ مولانا صاحب کو یہ فن مولانا صاحب جانتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی دوست کیسے بنانا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب اور اپوزیشن حکومت دونوں کے لیے ہر دور میں ضروری رہے ہیں، ضروری سمجھے جاتے رہے ہیں. خبریں یہ بھی آئی ناظرین کہ جے یو آئی نے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جانے کے لیے کچھ مطالبات رکھے، لیکن جے یو آئی جو ہے وہ انہیں مطالبات کا نام نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں ہمارے تحفظات ہیں. پی ٹی آئی کے جواب کا انتظار ہے، جواب ابھی تک نہیں آیا ہے. جبکہ اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان تحفظات کا یا جو بھی پی ٹی آئی اس کو مطالبات کا نام دیتی ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان سے پوچھ کر ہدایات لے کر جواب دیں گے. اب پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اگلے ہفتے جے یو آئی سے ملاقات میں اپوزیشن اتحاد پر کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، کسی قومی ایجنڈے پر اتفاق ہو سکتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے اتحاد میں رکاوٹیں کیا ہے؟ اور پھر جو چند روز پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو گفتگو تھی، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ یہ جو اگر کسی نے ہمارا ساتھ دینا ہے تو جمہوریت کے لیے دینا ہے اور آئین کے تحفظ کے لیے دینا ہے، بنیادی حقوق کے لیے دینا ہے. اگر کوئی ساتھ جو ہے وہ دیتا ہے تو ہمارے سر پہ کوئی احسان نہیں کرتا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی تحریک انصاف کی بات تھی. ظاہر ہے یہ مولانا صاحب کی جو جماعت ہے ان لوگوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ساتھ نہیں دے گا تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. تو یہ تحریک انصاف چاہتی کیا ہے؟ ایک طرف آپ کو ساتھ بھی چاہیے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو گفتگو ہے وہ ساتھ چلنے والی لگتی نہیں ہے. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضی صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے وقت دیا. کامران صاحب، جیسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ تحریک انصاف کو آپ لوگوں کے اتحاد کی ضرورت بھی ہے، لیکن دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ گفتگو کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو جمہوریت کا تقاضا ہے، آئین کی بالادستی کا تقاضا ہے اور بنیادی حقوق کا یہ تقاضا ہے. اگر ساتھ چلتے ہیں تو کوئی سر پہ احسان نہیں ہمارے کرے گا، اور نہیں چلیں گے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. تو ایسے سٹینڈز کے ساتھ کامران صاحب کیا یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہیں سر؟ یقیناً سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ فرمایا اور پھر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا. تو ابھی ان کو تھوڑے سے گریس مارکس دیتے ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. اچھا، تو آپ اس کا تو مطلب یہ بھی ہے
کہ یہ میچور لوگ نہیں ہیں, سیاست نہیں انہیں آتی ہے, بچگانہ باتیں ہیں. تو ایسے جو بچگانہ رویے ہیں یہ تو ساتھ چلنا مشکل ہے. پھر یہ اسٹیٹمنٹ غیر سیاسی تھا کہ جس نے چلنا ہے وہ چلے, جس نے نہیں چلنا وہ نہ چلے. یہ ایسا نہیں ہوتا. پھر کسی اور نے جو ہے, کسی اور دوست نے, نہیں میں ان کی اپنا پی ٹی آئی کے نہیں, میں بلکہ اپنا ارشاد بھٹی صاحب کو سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے راجہ صاحب کا, یہ تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا. تو پھر مجھے اور تھوڑی سی حیرانگی ہوئی اس بات میں کہ یہ نہیں اس طرح سے کہنا چاہیے, اسپیشلی اس وقت جب کہ ایک بات جو ہے نا وہ درمیان میں ہے اور ہماری ریزرویشنز ان کو کنوے ہوئی ہیں اور اس کو رسپونڈ نہیں کیا. اور ایک اور چیز آپ کو جو ہے کلیئر کر دوں کہ ریزرویشنز میں اور مطالبات میں فرق ہوتا ہے. مطالبات وہ ہوتے ہیں جو ہم کچھ اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, ریزرویشنز وہ ہوتی ہیں جو کسی پرنسپل پہ کچھ چیزوں کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ جب سیٹل ہو جائیں گی اور پازیٹیولی سیٹل ہو جائیں گی تو آگے بڑھا جا سکتا ہے. ہم اب بھی تیار ہیں, مگر ہم اس بات پہ اس جگ ہنسائی کے لیے تیار نہیں ہیں کہ 2 قدم چلنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے ایک یہاں پہ کھڑا ہو اور دوسرا وہاں پہ کھڑا ہو. ہم کو یہ جو ہے نا وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں لگتا. اور دوسرا جو ہماری جو ریزرویشن ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کوئی جو ہے وہ ساتھ چلتے چلتے جو ہے نا کہیں اور مذاکرات کا اچانک ڈول ڈال دے اور ہم جو ہے وہ ایک بہت آگے پر طے کر چکے ہوں تو یہ ہمارے لیے جو ہے اس وقت بھی مشکل ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو پہلے سیٹل ہونا چاہیے تاکہ اس سیٹل ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے چلائے جا سکیں. تو پہلے تو اس بات کا پھر فیصلہ کر لیا جائے کہ جسے آپ تحفظات کا نام دیتے ہیں, پی ٹی آئی تو اس کو مطالبات سمجھے بیٹھی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مطالبات تو وہ ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنے لیے کچھ چاہیے, ذاتی مفاد کے لیے کچھ چاہیے, مطلب کہ گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن ہے, آپ ہمارے لیے کچھ کرو ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے. تو یہاں تو ایک آئین کی بات ہے, یہاں تو جمہوریت کی بات ہے, یہاں تو بنیادی حقوق کی بات ہے. تو تحریک انصاف تو اسے مطالبات کا نام دے رہی ہے. نہیں, وہ درست نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ بنا دو, ہمیں یہ چیز چاہیے. ہاں الیکشن ہے تو الیکشن کے حوالے سے معاملات ہو سکتے ہیں کہ الیکشن اگر کسی ایک جگہ پہ جو ہے آپ کہیں کہ پورے ملک میں غلط ہوئے, ہم کہیں ہاں بالکل غلط ہوئے, مگر اس میں جو پورے ملک میں فلاں جگہ بھی آتی ہے تو اس میں تو یہ پھر مطالبہ تو نہیں ہوا نا. یہ تو یہ ایک بات ہوئی, ایک ایشو ہے اور اس ایشو کو جو ہے ریزالو کرنا ہوگا. اس طرح کے معاملات ہیں, اس طرح کے نہیں ہے کہ جی مجھے جو ہے نا کسی چیز کا سربراہ بنا دو, مجھے کسی چیز کے جو ہے نا ساتھ جو ہے وہ آپ فلاں چیز دے دو, فلاں چیز رکھ لو. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. یہ مطالبات اس طرح کے نہیں ہوا کرتے. مطالبات جو ہے کہ جے یو آئی کہے کہ ہمیں جو ہے نا آپ اپنی حکومت میں شریک کر لیں, یہ مطالبہ ہو سکتا ہے جو کہ کبھی نہیں کیا گیا. مگر اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ورکر کی کوئی جو ہے نا یہ ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جائے تو وہ یقیناً وہ دور ہونی چاہیے. بالکل. اچھا, یہ بات تو حقیقت ہے, یہ سب کو اس بات کا پتا ہے کہ تحریک انصاف کی خواہش کیا ہے. یہ تحریک انصاف کی خواہش کسی جیسے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کل بھی بات کرنا چاہتے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کے درمیان یہ فیلنگ ہے کہ اگر آپ لوگ اس الائنس کا حصہ بنتے ہیں تو جو تحریک انصاف کی پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ مضبوط ہو جائے گی. پھر وہ کہیں آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ استعمال, جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے استعمال کر لیا مولانا صاحب کو, تو کہیں دوبارہ مولانا صاحب کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو ساتھ ملا کر اپنی بارگیننگ پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مضبوط کر لیں. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ گٹ فیلنگ ہے آپ لوگوں کے بیچ میں سر. ایسا ہے کہ اسی طرح کی بات جو ہے وہ جو قومی کانفرنس تھی ہم نے سامنے رکھی تھی کہ یہ ہم نے پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں تھی مگر تمام پارٹیز کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم آپس میں چلنا ہے, آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے, نہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا کندھا لے کے اور پھر جا کے کل کسی اور کے کندھے پہ بیٹھ جائیں اپنی طاقت بڑھا کے اور اس طاقت کی بنیاد پہ یا کسی اور پارٹی کی طاقت کی بنیاد ایسا کام کر لیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر اگین جو ہے نا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوں. وہ ہم ہرگز نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی طرف ہمارے قدم بڑھے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیئر اور فری الیکشن ہو اور ہر شخص ہر پارٹی قانون اور دستور کے دائرے کے اندر آگے بڑھنے کا عہد کرے.
ایک چارٹر آف ڈیموکریسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں بھی ہوا تھا 2006 میں، میثاق جمہوریت، اور اس کے بعد دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے، ظاہر ہے وہ الزام آج تک لگتے ہیں کہ دونوں نے اس معاہدے کی نفی بھی کی، تو وہ بھی میثاق جمہوریت یہی لگ بھگ یہی ایجنڈا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، صاف شفاف الیکشنز ہونے چاہیے. تو میثاق جمہوریت تو ایک ماضی میں بھی ہو چکا ہے، تو اسی ٹائپ کا میثاق جمہوریت اب یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ؟ جی ہم اس کو ریفائن کر سکتے ہیں، ہم اس کو ریفائن کرنے کے بعد جو ہے وہ تحریر میں لا سکتے ہیں. کم از کم اگر فرض کریے کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی اور پارٹی جو ہے نا وہ اس پہ عمل نہیں کرے گی، فرض کریے کہ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو کوئی ہمیں بتا سکے گا کہ یہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ سائن کیا تھا اور اس ڈاکومنٹ کے مطابق آپ آگے نہیں بڑھے، تو یہ ایک ہمارے درمیان ایک بہتر صورت ہوگی، اعتماد کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے درمیان مثبت ہو جائے گی، ہم بہتر درست سمت میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. ورنہ اس کے علاوہ یہ کہ ہم اس حکومت کو ہٹا کے ایک نئی حکومت لانے کے لیے جدوجہد کریں، یہ ہمارا کبھی بھی جو ہے وہ گول نہیں رہا کہ ہم جو ہے نا ایک حکومت کو گرائیں اور دوسری حکومت آئے اور پھر معاملات اسی طرح سے چلتے رہے یا اس سے بھی بدتر ہوں جیسے کہ پہلے تھے. لیکن تحریک انصاف تو ابھی بھی دو کشتیوں میں سوار لگتی ہے نا، ادھر سے بات بن جائے تو ٹھیک، چلو ادھر سے بات بن جائے تو ٹھیک، اسٹیبلشمنٹ کا سہارا بھی ان کو چاہیے، انہیں آپ کا بھی سہارا چاہیے، تو دو کشتیوں کا جو مسافر ہے وہ اپنی منزل تک تو نہیں پہنچتا. کامران صاحب وہ دیکھیے پارٹی کو اپنا فیصلہ، جیسے ہم اپنی پارٹی کا فیصلہ خود کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے اندرونی ادارے ہمارے فیصلہ کرتے ہیں، ان کی پارٹی کو اس میں کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا. جب ڈیسیجن لے لیں گے تو تب ہی بات آگے بڑھ پائے گی. اس کے شاید ممکن نہ ہو، شاید جو ہے نا کہ آپ بات کرتے کرتے جو ہے نا یا کسی اور سے بات شروع کر دیں، یا اس میں سے ایک پارٹی فرض کر لیجئے کہ وہ ہم اپنے بارے میں کیا لیتے ہیں، چلیں دوسرے کو الزام نہیں دیتے کہ ہم جو ہے نا اس اتحاد کا حصہ ہوتے ہوئے کہیں اور جو ہے نا وہ باتیں شروع کر دیں، تو یہ پھر مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو طے ہوا ہے اور اس کو ڈاکومنٹ پہ لانے کے بعد ہم اسی سمت میں پھر آگے بڑھیں. تو ابھی بھی یہ امکانات ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں آپ لوگ اور سڑکوں پر آئیں تبھی مضبوط الائنس، کیونکہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر آئے بغیر معاملات چل نہیں سکتے، سڑکوں پر آئے بغیر حکومت کو پریشرائز کیا نہیں جا سکتا، سڑکوں پر آئے بغیر یا مزاحمت کیے بغیر جو ہے وہ اپنی بات منوائی نہیں جا سکتی. تو کیا ابھی بھی امکانات ہیں کہ ان کی سوچ میں جو مولانا صاحب ہیں، آپ لوگ ہیں، وہ ساتھ دے؟ کیا الائنس اسی مقصد کے لیے بن رہا ہے کہ سڑکوں پر آئیں؟ آپ نے ایک سوال میں تین باتیں کر دی. سڑکوں پہ آئیں، الائنس بنے، سڑکوں پہ آئے، مزاحمت کریں. پہلی بات تو یہ کہ الائنس بنے، پھر الائنس بنے گا تو اس کا ایک ڈھانچہ ہوگا، اس کا ایک نظم ہوگا، پھر وہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ نظم کرے گا، نہ کہ کوئی اور فیصلہ کر کے وہ اس الائنس پہ مسلط کر دے اور اس کو کہے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں اور مزاحمت کریں. پھر وہ جو بھی فیصلہ ہوگا، بھلے یہی فیصلہ ہو، مگر فیصلہ جو ہے وہ اس الائنس کی جو ایک ڈھانچہ کہہ لیں، قیادت کہہ لیں، نظم کہہ لیں، وہ کرے گی اور وہ الائنس اسی کا پابند ہوگا. یہی طریقہ کار جو ہے مناسب ہے، اور ورنہ پھر آگے چلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. جس طرح تحریک انصاف چاہتی ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ان کا مینڈیٹ تھا، ان کو انصاف ملنا چاہیے، آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں، کیا آج بھی آپ لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ فوری صاف شفاف الیکشن ہی مسائل کا حل ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں اس حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، جیسے پیپلز پارٹی کی ایک سوچ ہے کہ ہم سسٹم کو، جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، لیکن آپ لوگوں کا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن میں جائے بغیر مسائل کا حل نہیں ہو سکتا، نہیں نکل سکتا؟ ہمارے خیال میں مسائل کی اصل وجہ پاکستان میں یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے نتیجے میں کچھ لوگ اقتدار میں ہوئے اور کچھ لوگ سڑکوں پہ ہوئے، اور یہ پاکستان کی مصیبت کی اصل وجہ یہ ہے، اور اس وجہ کو دور کرنا ہوگا. اگر فیئر اور فری الیکشن کسی سسٹم کے تحت ہو جائیں اور ہم یہ طے کر لیں کہ اس فیئر اور فری الیکشن کے بعد دوسری پارٹی کو یا پارٹیوں کو جو اقتدار میں آئے ان کو مدت پوری کرنے دیں گے، تو پاکستان کی معاشی سمت بھی درست ہو جائے گی. یہی
جو ہے وہ چاہت ہے ہماری، اور چونکہ ایک غیر نمائندہ حکومت اس وقت مسلط ہے تو اس غیر نمائندہ حکومت کو اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اور اقتدار جو ہے وہ عوام اور عوامی نمائندوں کے حوالے کیا جانا چاہیے ایک فیئر اور فری الیکشن کے ذریعے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. JUI فیما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ تھے. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اس سے پہلے کہ تحریک انصاف اور اپوزیشن جو ہے وہ اتحاد بنا کر سڑکوں پر آتی، حکومت اس اتحاد کو گھیرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ اقدامات شروع کر دیے ہیں. جیسا کہ حکومت نے عمران خان کے پرانے ساتھی پرویز خٹک کو مشیر داخلہ بنانا، سینئر لیگی رہنما اختیار ولی خان کو KPK میں عہدہ دینا، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ دونوں جو ہیں وہ پشاور میں بیٹھ کر گنڈا پور سرکار جو ہے اس کو ٹف ٹائم دے سکے. تحریک انصاف یہ سمجھیے کہ ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سب حکومت کر رہی ہے. اس بات کی تصدیق تو وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ بھی کر رہے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو KPK حکومت ہے بار بار اسلام آباد آتی ہے، چڑھائی کرتی ہے، ان کا عید کے بعد بھی دوبارہ سڑکوں پر آنے کا پلان بن رہا ہے. تو ایسے میں جو پرویز خٹک ہیں بقول حکومت کی جو سوچ ہے کہ وہ پرویز خٹک اس میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اور اس میں ناظرین کوئی شک نہیں ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا سیاسی اور انتظامی تجربہ بہت ہے، جوڑ توڑ کے ماہر بھی ہیں. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں KPK کے عوام نے بڑے برے طریقے سے پرویز خٹک کی جو جماعت انہوں نے بنائی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو پھر حکومت کو اتنی امیدیں کیوں ہیں پرویز خٹک سے؟ کیا وہ واقعی PTI کے لیے کوئی چیلنج بن سکتے ہیں؟ PTI کیا سمجھتی ہے؟ دوسری طرف پرویز خٹک کا جو چیلنج ہے اس سے پہلے اپوزیشن الائنس بنانا، JUI کو منانا PTI کے لیے اٹسیلف اتنا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. مولانا صاحب کو منانا، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی باتیں، تو PTI کی سوچ کیا ہے؟ یہ کیسی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کو ایک سیاسی جماعت کا ساتھ بھی چاہیے اور پھر آپ باتیں بھی ایسی کر رہے ہیں کہ دوسری جماعت یہ 100 بار سوچنے پر مجبور ہو کہ اس جماعت کے ساتھ چلا جائے یا نہ چلا جائے. 2 دن پہلے جہاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر مولانا فضل الرحمان کے کردار پر سوالات اٹھائے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف نے مولانا صاحب کے کردار کو اپریشیٹ کیا تھا، اس کو سپورٹ کیا تھا. ایون کہ عمران خان کے بھی میسیجز یہ لوگ باہر آ کر دیتے تھے. عمران خان صاحب جو ہے نا مولانا صاحب کی تعریف کریں، ان کے کردار کی انہوں نے سپورٹ کیا ہے. پھر وہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ یہ ہماری جمہوریت، انسانی حقوق کی جو جنگ میں جو شامل ہوگا وہ ہم پر کوئی احسان نہیں کرے گا. جس پر JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے رد عمل دیا کہ علی امین کسی اور کے ایجنڈے پر جو ہیں وہ مولانا صاحب پر تنقید کر رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں انہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی باتیں ساتھ چلنے اور ساتھ چلانے والی نہیں ہیں. جبکہ JUI کے کچھ رہنما تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی وارننگز بھی لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں. خبریں یہ بھی ہیں کہ JUI نے اتحاد میں شامل ہونے سے پہلے کچھ شرائط PTI کے سامنے رکھی جنہیں JUI شرائط نہیں کہتی، وہ اسے تحفظات گریوینسز کہتے ہیں، وہ بھی سامنے رکھی ہیں جس کا ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک انہیں جواب نہیں ملا ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسد بڑے پر امید ہیں کہ اگلے ہفتے JUI کے ساتھ ملاقات جو ہونے جا رہی ہے اس میں معاملات طے پا سکتے ہیں، لیکن صرف ابھی عمران خان سے کچھ انسٹرکشنز ملنے کا انہیں انتظار ہے. یہاں یہ بھی حقیقت ہے ناظرین کہ پچھلے کچھ عرصے سے PTI کی جو سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی ہیں. قیادت ہر ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر جاتی ہے، انتظار کرتی ہے، لیکن انہیں اجازت ملتی نہیں ہے ملنے کی. تو اس کے پیچھے بھی کیا حکومت کا ہاتھ ہے کہ سیاسی جو قیادت ہے وہ عمران خان سے نہ ملے، نہ ان کی کوئی اسٹریٹجی بنے، نہ باہر آ کر یہ پیغامات دیں، نہ کوئی الائنس بنے. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے PTI کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. علی صاحب، مولانا صاحب کے اتحاد ہونا PTI کے لیے تو بہت بڑا چیلنج بن گیا، اور ایسی صورت میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو PTI کی لیڈرشپ ہے انہیں بیانات دیتے وقت بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب میرے پروگرام میں تھے، ان سے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جو بچے ہوتے ہیں وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا کامنٹ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ PTI کے رہنما میں میچورٹی نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماضی میں خان صاحب اور مولانا صاحب کے بیچ میں کافی فاصلے رہے، اور یہ تند و تیز بیانات ایک دوسرے کے خلاف ایک دہائی تک ہم دیتے رہے ہیں، کم از کم 2013 سے لے کے 2024-25 تک یہ 10 11 12 سال بنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ تلخیاں جو ہیں وہ تو کم ہوئی ہیں، اور بالکل میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ دونوں طرف کی سیاسی لیڈرشپ کو بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ میرے خیال میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پولیٹیکل جو ہمارے اہداف ہیں اس میں بہت سی مماثلت ہے، ہماری بھی اور ان کی بھی۔ میں اس پہ جو ڈاکہ ڈلا ہے مینڈیٹ پہ، جو مینڈیٹ چوری ہے، اس پہ دونوں کا موقف ایک ہے۔ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو، اس پہ بھی دونوں کا موقف ایک ہے۔ پھر اس میں تیسرا جس پہ بڑی کم بات ہوتی ہے، اور میں اس چیز کو فوکس میں کیے بیٹھا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں بہت بڑا قدم ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب کے پیچھے ملک کی سب سے زیادہ مذہبی جو طبقات ہیں وہ ہیں، سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے عمران خان صاحب کی، یعنی ہماری جو ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور فیڈرل جماعت ہے۔ عمران خان صاحب بھی ہمیشہ مدنی ریاست کی بات کرتے ہیں اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اور یہاں نہیں امریکہ جا کے بھی کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جیسے سود سے پاک بینکاری ہے، سود کے خلاف مولانا کھلا سٹینڈ ہے۔ تو اگر یہ دونوں قوتیں اکٹھی ہوتی ہیں، میں تو اس کو ملک کے لیے خوش آئند سمجھتا ہوں، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم، پولیٹیکل اور ریلیجس دونوں حساب سے۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ چلنا مشکل نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ مشکل ہے۔ مولانا صاحب بھی سمجھدار ہیں، اور عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور عمران خان صاحب کوئی نہ خدا نخواستہ کوئی کم عمر ہے، نہ تجربہ کار ہیں، بلکہ ایک لمبی سٹرگل سے نکلے، اس کے بعد وزیر اعظم بنے، پھر وزیر اعظم بننے کے بعد زندگی کا ایک مشکل دور سے گزرے، جان پہ حملہ ہوا، جیل میں ہے کچھ کم 600 دنوں سے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ایشو ہوگا جس میں دونوں اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بیچ میں ایسی لیڈرشپ کردار ادا کرے جو مخلص ہو۔ تو ایسی لیڈرشپ کہاں سے نکلے گی؟ کون لائے گا ایسی لیڈرشپ؟ نہیں، میرے خیال میں موجود ہے اس وقت جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، سارے سنجیدہ لوگ ہیں۔ سلمان راجہ صاحب مچور آدمی ہیں، پر اپنا جو ہے اسد قیصر صاحب کافی عرصے سے مولانا صاحب کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ہماری طرف سے، وہ بھی سنجیدہ آدمی ہیں، کوئی نہ بغیر روزگار نہیں ہے، کوئی نہ تجربہ کار نہیں ہے، کوئی آج کل سلمان اکرم راجہ صاحب کو اتنا مارجن آپ لوگ دینے کے لیے تیار ہیں کہ سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ وکیل ہیں، چلے مشکل وقت میں پارٹی کے وہ کام آئے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی احسان نہیں کرے گا، یہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہ جو نہیں کرے گا تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی۔ تو مولانا کی جماعت نے، مولانا صاحب نے، پارٹی کے لوگوں نے اس بات کو ظاہر ہے کوئی اچھا تو نہیں سمجھا، برا منایا ہے۔ تو یہ مارجن دینا چاہیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی پولیٹیکل آدمی تو ہے نہیں، جو فواد چودھری صاحب بات کرتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کی کمی ہے پی ٹی آئی کے اندر، سمجھدار لوگوں کی بھی۔ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، اور راجہ صاحب ایک نیت آدمی ہے، جینٹل مین ہے، اور he does not mince his words, he means business۔ خان صاحب سے مخلص ہیں، خان صاحب سے لائل ہیں، اپنے کاز سے مخلص ہیں۔ میرے خیال میں زندگی کے اس سٹیج پہ اب راجہ صاحب ہیں جس میں ان کا فوکس نہ پیسہ ہے نہ شہرت ہے، عزت ان کو اللہ نے بڑی دی ہے، پیسہ بھی انہوں نے بڑا کمایا ہے۔ میرے خیال میں he wants to do something good for the country، اور خان صاحب کو دل سے کے ساتھ ایک ان کا ہے کافی عرصے سے تعلق رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے، معاملات ٹھیک ہونے کے لیے۔ تھوڑا ادھر سے کبھی سخت بات ہو جائے ہم برداشت کریں گے، ہماری طرف سے کوئی تیر وغیرہ چل جائے وہ برداشت کریں، جہاں ایک نیت ہی ہو وہاں اللہ راستہ دیتا ہے۔ تو یہ بات بھی تو ایک حقیقت ہے نا جی، ہاں وہ بات ٹھیک ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کل بھی چاہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہو، آج بھی چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ سوچ ہے، شاید ادراک ہو چکے آپ لوگوں کو اس بات کا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر آپ لوگوں کو پولیٹیکل سپیس نہیں مل سکتی ہے، جبکہ مولانا صاحب کا بھی یہ موقف ہے، جے یو آئی کا یہ موقف ہے، شاید یہ گریوینسز انہوں نے رکھے بھی ہیں پی ٹی آئی کے سامنے کہ اس سے ہمیں آگے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چل کر آئے، باقی جماعتوں کو گھر چلتا کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ بھی بقول مولانا صاحب کی جماعت کے آپ لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا الیکشنز میں، سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔
دیکھیں یہ بیعت جنبش قلم نہیں ہوگا، اور یہ کوئی آپ کو یاد ہوگا کبھی آپ نے ٹرین میں پرانے وقتوں میں کسی نے سفر کیا، ان کو یاد ہوگا لیور ہوتا تھا، اس کو کھینچتے تھے تو ٹرین رک جاتی تھی. تو سیاست میں ملک کی جو ریاستی نظام ہے جو پچھلے 70-75 سال سے وہ اس سٹیج تک پہنچا ہے، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسا لیور ہے کہ اچانک آپ کھینچیں گے اور فوری طور پہ ساری بیلنس ٹھیک ہو جائے گی. اس کے لیے دونوں اطراف کو میرے خیال میں انگیج کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر بیٹھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب کو یا زرداری صاحب کو آؤٹ کر کے تو ہم حاضر ہیں جناب ہماری ساری خدمت لے لو. ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں انگیج کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ ان کو آپ کہیں کہ آپ تھوڑا سا اسپیس کریٹ کریں، تھوڑا سا پش بیک ہو اور لیٹ دا پولیٹیکل سسٹم گرو بائی اٹ سیلف. ایک بات پہ سب کو ایک نقطے پہ آنا ہوگا، البتہ یہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے ہم ہیں جو مشکل میں ہیں، ہمارا لیڈر 600 دنوں سے تقریباً جیل میں ہے، لیکن ہم میں سے یا کسی نے بھی یہ بات آگے نہیں کرنی نان پولیٹیکل فورسز کو وہ رات کے ایک رات میں نہیں واپس ریکیپچر ہوگی. اس کے لیے سب کو مل کے اسٹرگل کرنا پڑے گا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی پازیٹیو رول ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کوئی ملک دشمن تو نہیں ہے، پاکستان مخالف تو نہیں ہے کوئی، ہم اپنے ہی ادارے کی بات کر رہے ہیں نا. ہمارا ادارے سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہمارا اس سوچ سے ہم ایگری نہیں کرتے کہ جو نان پولیٹیکل فورسز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا ریاستی امور میں، حکومتی امور میں اس کا کردار اور سیاست سے ان کو پاک ہونا چاہیے. باقی جن کا پیشہ ورانہ رول ہے اس کی ہم سب قدر کرتے ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہوتا ہے تمام پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں، عسکری ملٹری قیادت. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں، جو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے مسائل ہیں، جو اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، آپ کی جو فورن افیئرز کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، آپ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اس میں کیا آپ کرنا ہے؟ کسی کو کب تک ہم دیوار سے لگاتے رہیں گے، کھینچتے رہیں گے؟ ایک دہائی تو ہو گئی ہے، 2013 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں یہی کھینچتانی چل رہی ہے، بیچ میں پس عوام رہی ہے. صحیح. اچھا علی صاحب، آپ کو یہ یاد ہوگا جب 2 روزہ قومی کانفرنس ہوئی تھی تو اس وقت تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی، پی ٹی آئی کے مشکلات، اسپیسیفکلی اس پر بات کرنے سے روک دیا گیا تھا. آپ کو یہ یاد ہوگا، یہ اظہر صدیق صاحب نے بھی میرے پروگرام میں یہ بات کی تھی. تو اب جو مولانا صاحب کی جماعت ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے نا، یہ کوئی شخصی بنیاد پر نہیں ہوگا، اس کا ایک جو پرسپیکٹو ہے وہ بڑا ہوگا، وسیع ہوگا، جمہوریت کے لیے ہوگا، نئے مساق جمہوریت کی بھی بات ہو رہی ہے. تو کیا آپ لوگوں کا تو پہلی پرائورٹی یا پہلا آپ لوگوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں، جو سیاسی قیدی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں؟ لیکن اس 2 روزہ قومی کانفرنس میں بھی کھل کر سامنے آ گئی باتیں کہ عمران خان کی رہائی شاید ان پارٹیز کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی جو آپ لوگوں کے لیے رکھتی ہے، تحریک انصاف کے لیے رکھتی ہے. کیا وہ مولانا کی جماعت کے لیے عمران خان کی رہائی کو اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کوئی شخصی اس کا ایجنڈا نہیں ہے؟ تو ایسے الائنس میں، ایسے اتحاد کا کیا فائدہ کہ جن کی پرائورٹی نہیں ہے عمران خان جیل سے باہر آئے؟ وہ جو قومی کانفرنس تھی، چونکہ میں پارٹی کی طرف سے اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں تو میں تو اس میں نہیں مجھے موقع مل سکا، لیکن میں نے اس کو کلوزلی آبزرو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کاوش تھی. حکومت نے زیادتی کی جو اس کو نہیں ہونے دیا، لیکن ایک طرح سے حکومت نے ہیلپ ہی کر دی. اتنی زیادتی کر کے، سختی کر کے تو شاید اتنی بڑی خبر نہ بنتی جتنی حکومت کی سختی کے بعد بنی ہے. لیکن میں 200 نہیں 1000% اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی اس میں اعلامیے میں ہونی چاہیے تھی، نمبر 1 پہ ہونی چاہیے تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی نہ ہو تو میں صاف بات کروں گا بغیر لگی لپٹی رکھے، پھر ہمیں اس لائن سے کچھ نہیں چاہیے. عمران خان کی رہائی اگر آپ کا ایجنڈا نمبر 1 نہیں ہے تو آپ کا وہ راستہ ہے اور ہمارا یہ راستہ ہے. یہ تو فواد چودھری والی بات کی ہے آپ نے. اسی دن فواد چودھری بھی میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا ایسے الائنس میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو مولانا صاحب کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا اتحاد نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں یہ الائنس کوئی شخصی اس کے لیے تو نہیں ہے، ایک شخصی بنیاد پر تو الائنس نہیں بننے جا رہا اور نہ ہی یہ بننا چاہیے. تو اس کا مطلب تو صاف صاف ہے کہ پھر مولانا کے ساتھ بھی اتحاد ہونا مشکل ہے، کیونکہ ان کی بھی پرائورٹی نہیں ہے عمران خان کی رہائی. نہیں ہو سکتا ہے ان سے بات آگے چل سکتی ہے جب ہمارے لیڈرشپ جو اب ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے پچھلے 1 سال سے، وہ لوگ اگر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس بات پہ ان کو راضی کر لیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے. سو پاکستان کی سیاست جو اس وقت جہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، جو سب کے گلے کی رسی بن گئی ہے، جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس وقت بالکل اندھے گڑھے میں گر گئی ہے، اس کو اس گڑھے سے نکالنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کی رہائی ہو. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شخصی بنیاد پہ، شخصی بنیاد نہیں ہے.
عمران خان صاحب کوئی کرپشن کیسز میں کوئی اپنی ذات کے لیے جیل میں نہیں ہے. اس آدمی نے ملک کے لیے سٹینڈ لیا ہے, پالیٹکس کے لیے سٹینڈ لیا ہے, رول آف لا خاص کر سول سپریمیسی کے لیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب میرے ساتھ تھے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جب سے پاکستان نے کابل ایئرپورٹ حملے میں ملوث خطرناک دہشت گرد شریف اللہ کو پکڑ کر حوالے کیا ہے, تب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ایک سرد مہری تھی تعلقات میں, وہ تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ امریکہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کانگریس میں. امریکی خفیہ ایجنسی CIA, امریکی محکمہ خارجہ کے بعد اب امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی مطلوب دہشت گرد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر پاکستان کے تعاون کی تعریف کی ہے, اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کے رول کو. کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کا تعاون کامن ہے, مشترک ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کا جو مشترکہ سیشن تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے شریف اللہ کی گرفتاری میں مدد دینے پر پاکستان کو شکریہ بولا. اور ناظرین, ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد امریکی حکام نے مزید اس کی ڈیٹیلز جاری کی اور بتایا کہ CIA کافی عرصے سے شریف اللہ کی ریکی کر رہی تھی اور اس نے یہی معلومات پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے شیئر کی, جس پر سیکیورٹی فورسز نے کابل ایئرپورٹ کے ماسٹر مائنڈ شریف اللہ کو پاک افغان بارڈر ایریا سے وہاں سے گرفتار کیا اور پھر اسے امریکی حکام کے حوالے کیا. اس پیش رفت کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تعلقات میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں گرم جوشی آئے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے افغانستان سے امریکی اسلحہ واپس لینے کے اعلان کے بعد یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ امریکہ کو ایک بار پھر سے پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بظاہر پاکستانی حکومت جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دینے پر راضی تو نظر آ رہی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا گیا جو اسلحہ ہے اب پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان پہلے ہی 2 جنگوں میں امریکہ کا ساتھ دینے کا جو خمیازہ ہے یہ دہشت گردی کی صورت میں ہم آج تک بھگت رہے ہیں. 80,000 جانیں ہم قربان کر چکے ہیں. معیشت کا بیڑا غرق ہمارا ہو چکا ہے. اگر ایک بار پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے, ہم پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحادی اسی طرح بنتے ہیں, تو کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ دوبارہ تعاون کی باتیں اب ناظرین ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کے مطابق گزشتہ سال دہشت گردی کے واقعات میں 45% 45% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. سال 2023 میں ملک میں 517 دہشت گرد حملے ہوئے. صرف سال 2024 کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ان حملوں کی تعداد بڑھ کر 1000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ افغانستان کی سرزمین پر پلنے والی جو TTP ہے یہ دنیا کی تیزی سے بڑھنے والی دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے جو پاکستان میں ہونے والی 52% ہلاکتوں کی ذمہ دار ہے. ایک طرف ناظرین یہ الارمنگ رپورٹ ہے, دوسری طرف پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ دہشت گردی کے مسئلے پر وہ بھی ہمیں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے. اس مسئلے پر KPK کی جو حکومت ہے اور وفاق کے درمیان جو ہے وہ تناؤ ہے. KPK حکومت جو ہے افغان طالبان سے ڈائریکٹ ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے, وفاقی حکومت اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. تو یہ جو ڈویژن ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور خاص کر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات, اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میں بات کروں گی. مجھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کا جو رول ہے شریف اللہ کو پکڑنے کا, گرفتار کرنے کا, ظاہر ہے وہ تو امریکی انٹیلیجنس رپورٹ شیئر ہوئی, پاکستان نے ہیلپ آؤٹ کیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ نے شکریہ بولا. اس سب کے بعد آپ کو لگتا ہے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں گرم جوشی دوبارہ سے ویسے ہی ہوگی؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں کافی عرصے سے ہم اس میں وہ گرم جوشی وہ نہیں دیکھ رہے تھے. دیکھیں شادیہ, بات یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں پاکستان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے, اور پھر جس طریقے سے ان پلانڈ اور ہیفیزڈ طریقے سے جلد بازی میں افغانستان سے انخلا کیا گیا وہ بھی میرے خیال میں بہت ہی کمزور طریقے سے تھا.
اور یہ کبھی بھی ایسے ودرول نہیں کیا جاتا. اٹ از اے پراپر آپریشن ہوتا ہے جس کو آپ کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ پلان کر کے کرتے ہیں تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو سکے. جاتے ہوئے $7 بلین کا ویپن ایمونیشن چھوڑ گئے, 7,77,000 رائفل چھوڑ گئے, 70,000 ٹرکس اور بختر بند گاڑیاں چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سارے کا سارا ویپن ایمونیشن جو وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کے ہاتھ لگ گیا, انہوں نے خرید بھی لیا, بیچنا بھی شروع کر دیا. اور جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن نے بھی رپورٹ دی ہے, انہوں نے کہا کہ یہاں پر 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں پر ان کے لیے یہ جنت بنی ہوئی ہے بنائی. اور افغان طالبان کو ظاہر فنڈنگ بھی مل رہی ہے, پیسہ بھی ملتا ہے ہر مہینے $1 ملین. اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے وہ ان کو خارجیوں کو بھی دیتے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ تعداد میں دہشت گردی کاروائیاں شروع ہو گئی. پاکستان ملٹری نے انٹیلیجنس آپریشن آپ کے سامنے 150 پر ڈے آپریشن ہو رہے ہیں. جنرل عاصم منیر نے, چیف آرمی صاحب نے بڑی کلیئر کہا کہ ہم ملک سے دہشت گردی کرنے کے لیے تہیا کیا ہوا ہے. ہم دہشت گردوں کو ماریں گے, اپنا قربانی بھی دیں گے, شہید بھی ہوں گے, لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو تو اس کے لیے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے عزم استحکام میں, جو ہماری پولیٹیکل پارٹی میں بھی یونٹی نہیں ہے. دے آر ناٹ آن ون پیج. ملک کے لیے کم از کم دہشت گردی کے لیے اکٹھے ہو جائیں. چاہے آپ کے سامنے استحکام کی بات ہے, PTI, ANP اور JUIF نے کہا جی کہ ہم اس کے خلاف ہیں. آپ کے پشتون بھائی, ہمارے پاکستانی وہاں شہید ہو گئے, 80,000 لوگ شہید ہو گئے. ہمیں امریکہ کو اب یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جی آپ یہ سب کچھ آپ چھوڑ کے, جس کی ہم وکٹم آف ٹیررزم کے, اور آپ نے دو لوگ کنٹرول کرنے. ایک انڈیا جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے, گلبشن دیو کی مثال ہے, کیبل میں بیٹھ کے وہ مجید بریگیڈ فوجیوں کو سب کو سپورٹ وہ کر رہے ہیں. لائک وائز جو اس کے ساتھ اب افغان انٹرم گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو بہت نقصان ہو رہا ہے. ہم نے آپ کی اپنی ڈیمانڈ کی, ہم نے بہت پروفیشنل طریقے سے. اچھا, لیکن ایک اور بڑی ایک اور بات سوچنے کی ضرورت ہے بریگیڈیئر صاحب, وہ یہ کہ 9/11 کے بعد آپ دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑا ایک اہم اتحادی تھا اس ریجن میں امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کتنے تیزی سے بڑھنے لگے تھے. تو اب خطرہ کیا اس بات کا نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا ہے ہم لوگوں نے پچھلی 2 دہائیوں میں کہ TTP اور جو دوسرے دہشت گرد گروپس ہیں ان کو زیادہ تقویت تب ملتی ہے, یا یہ مضبوط اس وقت ہوتے ہیں, یہ مضبوط الائنس اس وقت بناتے ہیں جب انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز ہیں یہ مضبوط ہو رہے ہیں, یہ ساتھ ہو رہے ہیں ان کے خلاف, تو ان کے بھی اٹیکس میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے. تو اب پچھلے دنوں بنوں کا بھی آپ واقعہ دیکھیں, دہشت گردی کے واقعات پچھلے کچھ عرصے سے بڑھ رہے ہیں. تو 9/11 کے بعد کا پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن اور پاکستان نے جو بھگتا ساری دنیا کے سامنے ہے. ایک بار پھر سے ہمارے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ اور دہشت گردی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر تعاون, تو کیا یہ خطرات مزید بڑھ نہیں جائیں گے؟ یہ اس صورت میں بڑھیں گے اگر امریکن پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے. دیکھیں تعلقات اچھی ہونا از اے ڈفرنٹ تھنگ. G2G کر لیں یا ملٹری ٹو ملٹری کر لیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کہ پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم. ہمارے آپ کے جانے کے بعد 2021 کے بعد بہت زیادہ سرج ہوا ہے کیونکہ ویپن ایمونیشن آ گیا, وہ سارے ان کے ہاتھ میں لگ گیا, اور یہ افغانستان بھی, افغان گورنمنٹ بھی کو سپورٹ کر رہی ہے. جب بھی آپریشن ہوتے ہیں 2-3 ہر ایک اس میں افغانی مارے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کرنے کے لیے امریکہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ یہ کچھ کر کے گئے ہیں, آپ اپنے انٹرسٹ میں تو پاکستان سب کچھ حاصل کر لیا. ناؤ اٹ از پاکستان وانٹس کہ ہمیں بھی آپ سپورٹ کریں, ہمیں ملیٹریلی سپورٹ کریں, ہماری کولیشن فنڈ جو ہے وہ آپ ہمیں دیں تاکہ وہ پیسہ ہم اس کے بعد حکومت پاکستان کتنا پیسہ خرچ کرے گی. لیٹسٹ ان کے پاس ویپن ایمونیشن ہے. اس کے بعد یہ بھی بڑا اچھا فیصلہ ہے حکومت پاکستان کا اب کیا الٹیمیٹلی کہ افغان وہ نیشنل جن کے پاس ایون ACC افغان سٹیزن کارڈز ہیں ان کو بھی واپس کر رہے ہیں, اور یہ بہت ہی خوش آئین ہے. یہ 50% ہمارے ملک سے ٹیررزم ختم ہو جائے گا. اٹ واز اے بریڈنگ پلیس, سہولت کاری کرتے تھے. اور ہم نے جب میں نے داخلہ تھا اور انٹرم گورنمنٹ کی فیڈرل کی, تو ہم نے فیصلہ کیا 7 لاکھ ہم نے بھیجے تھے. دیکھو 1.5-2 لاکھ سندھ سے ہم نے نکالے تھے. لائک وائز جہاں 15-20 لاکھ یہ ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, یہ بھی تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم نے شو کرنے لگتے ہیں تو امریکن سب پریشر نہیں جی نہ کریں. یہ افغانستان کو کرنے ہم کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی ہم نے کیا کچھ مہمانداری کی ہے.
ٹیک آن رسپانسبلٹی. اکنامک کرنچ پتہ چلے گا آپ کو جب یہ لوگ وہاں پر جائیں گے بے روزگار کے, وہیں پر ان کے ساتھ ان کا جو حال ہوگا وہ آپ دیکھیں. اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے, اور امریکن سے اس وقت ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم نے, تو آپ کہہ رہے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کے حملے روکنے کے لیے, دہشت گرد گروپس کے حملے روکنے کے لیے ہمیں اس جنگ میں امریکہ کا ایک دفعہ پھر سے ساتھ دینا ہے. دیکھیں امریکہ نے ہمارا ساتھ دینا ہے, وہ سے امریکہ کو ساتھ دینا چاہیے. جب ہم نے سب کچھ آپ کے لیے کیا, آپ $7 بلین کا ویپن ایمونیشن چھوڑ کے آ گئے ہیں, وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. یا تو آپ انڈیا کو نکیل ڈالیں, اور افغان یہ انٹرم گورنمنٹ کی جو آپ کولیشن, ان کو ہر مہینے ان کو $بلین دے بند کریں. آپ جب دے رہے ہیں تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا. ادھر انڈیا چائنا جو ہے وہ مائل میں نکالا, ان کو پیسہ دے رہے ہیں, تو ان کو تو ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو وہ اکڑ کے بیٹھے ہوئے. جب تک ان کے ہاتھ آپ ٹیل ٹوسٹ نہیں کریں گے, یہ نہیں سمجھیں گے. اس سے جب یہ جائیں گے افغانستان کے, اس سے پہلے ہی آپ سے دیکھیں وہ بات کرے گا, آئیں گے ہمارے پاس کہ جی اچھا بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. اینڈ وی وانٹ اونلی ون تھنگ, ڈونٹ لیٹ یور لینڈ بی یوزڈ بائی اینی ٹیررسٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, محفوظ شہید کینال یا چولستان کینال حکومت پنجاب کا ایک ایسا زرعی منصوبہ بننے جا رہا ہے جو صحراؤں کی ریت کو سرسبز بنانے میں بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے. یہ ایک نہر ہے جو لگ بھگ 176 کلومیٹر لمبی ہوگی. چولستان کینال جو ہے یہ دریائے ستلج پر بنائی جا رہی ہے, جبکہ اس میں سیلابی پانی کا استعمال بھی کیا جائے گا جو ہر سال تباہی مچا کر ضائع ہوتا ہے. دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ محفوظ شہید کینال منصوبے سے 12 لاکھ ایکڑ جو ریتلی اور بنجر زمین ہے اس کو سیراب کیا جا سکے گا. وہ قابل کاشت ہوگی, اور ظاہر ہے مختلف فصلوں کی کاشت سے زراعت کے شعبے کو بہت فائدہ ہوگا. گرین پاکستان کا یہ منصوبہ یقیناً چولستان کے پسماندہ جو علاقہ مکین ہے ان کو کاشتکاری کے بہت سارے مواقع, بہت ساری اپرچونٹیز جو ہے ان کو مہیا کرے گا. ناظرین, اس منصوبے کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہو رہا ہے, خوب ہو رہا ہے. سندھ اور پنجاب سے چولستان کینال پر مختلف اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ کینال دریائے سندھ کے پانی سے نکالی جا رہی ہے, بلکہ یہاں تک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کینال نہیں ہے بلکہ 6 نہروں کا ایک منصوبہ ہے. تو ہر کوئی جو ہے وہ اس پر اپنے اس کو لے کر اعتراض اٹھا رہا ہے. ایک سوال اور اٹھایا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کیوں نہیں لایا گیا. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کریں گے سی ای او نیکسٹ ایگرو مظفر حیات پراچا صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مظفر صاحب آپ کا. مظفر صاحب, یہ جو پروپیگنڈا بھی شروع ہو گیا ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو اس بات پر کلیئرٹی دیجیے گا کہ جو منصوبہ ہے جو پسماندہ علاقہ مکین ہے وہاں پر کتنا یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا یہ منصوبہ, وہاں کی جو بنجر زمینیں ہیں ان کے لیے کتنا یوزفل ہوگا یہ منصوبہ. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جی جس منصوبے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ منصوبہ 1.2 ملین ایکڑ رقبے کو سیراب کرے گا, اور یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ ایریا ہے جو پاکستان کے ایگزسٹنس کے بعد سے آج تک جس پہ کوئی کاشت نہیں کی گئی. محفوظ شہید کینال ایک واحد ذریعہ ہے جو اس کو قابل کاشت بنائے گا, اس رقبے کو, اور اس علاقے کی لوگوں کی قسمت بدلے گا. آپ دیکھ لیں اس سے پہلے بھی پنجاب میں بہت سی جگہوں پہ نہری نظام 1960s میں پھیلایا گیا, اور جب وہ نہری نظام آیا تو اس وقت پنجاب کے وہ علاقے بالکل بنجر تھے اور وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کاشتکاری نہیں کی جا سکتی تھی. آج ان علاقوں میں کاشتکاری کی جاتی ہے, وہ زمینیں نہری پانی کی وجہ سے زرخیز ہو گئی ہیں, اور یہ محفوظ شہید کینال تو بالکل پیورلی پنجاب کا منصوبہ ہے, اور پنجاب حکومت نے اس پہ 220 ارب روپے کے فنڈز بھی دیے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ابھی ایک بات کا ذکر کیا کہ اس سے 6 نہریں نکالی جائیں گی, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ایک محفوظ شہید کینال ہے, اور اگر ایک کینال کے آگے آپ چاہے 10 نہریں نکالیں جو اس کی کیپیسٹی ہے اسی میں سے نکلیں گی, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس کو جو بھی پانی, پہلی بات تو 6 ماہ ہمارے ملک میں فلڈز کا جو پانی ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, بارشی پانی ضائع ہو جاتا ہے اور بے پناہ فلڈز آتے ہیں. تو ہم اس پانی کو ویسٹ ہونے سے اگر بچا لیں اور اس نہر کے تھرو
اس نہر کے ذریعے وہ رقبہ جو اس وقت بنجر ہے اگر اس کو آباد کر لیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے. اور باقی 2 سے 4 ماہ اس کا پانی پنجاب کے جو لیکن کوئی یہ بھی اعتراض اٹھا رہا ہے نا کہ دریائے سندھ سے یہ نکالی جا رہی ہے, یہ دریائے سندھ کے پانی سے نکالی جا رہی ہے. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. نہیں یہ ہیڈ سلمانکی سے فورٹ عباس تک نہر ہے اور یہ دریائے ستلج سے نکالی جا رہی ہے. اس میں دریائے سندھ کا کہیں سے بھی کسی جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل محض ایک ویسے ہی آپ کہہ لیں سیاسی بات ہے یا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس میں اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. جی صحیح. ایک یہ جو سوال ہے کہ یہ منصوبہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کیوں نہیں لایا گیا؟ دیکھیں ایک منصوبہ آلریڈی ارسا کی اپروول سے کیا گیا ہے اور اس میں اس کی ریشو 4:1 تھی اور ارسا بھی ایک ذیلی ادارہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا. تو اگر ارسا سے اپروو ہو گیا تو اس میں مزید سی سی آئی میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی یہ آلریڈی ارسا نے اپروو کیا ہے جو کہ پراپر ایک اتھارٹی ہے. جی بالکل صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ مستقبل میں گیم چینجر منصوبہ ثابت ہو سکتا ہے؟ میں مستقبل کی تو جی بڑے مستقبل قریب میں جیسے یہ نہر بنے گی یہ 1.2 ملین ایکڑ رقبے کو سیراب کرے گا. یہ ڈیفینیٹلی گیم چینجر ہوگا. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا. آج پاکستان کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے بہت سارے ایشوز فیس کر رہا ہے. آپ دیکھیں کتنا ایریا ہمارا کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے سیراب نہیں ہو پایا, کتنی بجلی کی ہماری انرجی کی ضروریات پوری نہیں ہو پائیں. ہم آئی پی پیز پہ گئے, ہم نے مہنگی بجلی خریدی, ہم گردشی قرضے میں پھنسے. اور آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ہم یہ 1.2 ملین ایکڑ رقبے پہ گندم میں لگاتے ہیں تو پچھلے سال پاکستان نے صرف $2 ارب کی گندم امپورٹ کی ہے. تو ہم ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے ہمیں بالکل گندم امپورٹ کریں یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات لگتی ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا رقبہ پاکستان میں موجود ہے اور ہمیں صرف پنجاب میں نہیں سندھ کو بھی اور باقی صوبوں کو بھی سوچنا چاہیے جہاں جہاں ان کے پاس ایسی اپرچونٹی ہے وہ اس کو کاشت کریں. جی پلیز. تو اس منصوبے کی اپروول پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اپروول تو اس منصوبے کی لی نہیں گئی. اپروول جی اس کی جب ارسا سے 4:1 کی ریشو سے آلریڈی لی گئی ہے وہ بغیر اپروول کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری اس منصوبے کی خاص طور پہ یہ پنجاب اپنے حصے سے پانی دے رہا ہے. یہ پنجاب کے پانی کا حصہ اس میں سے دے رہا ہے اور وہ 2018 کی واٹر ریگولیٹری اتھارٹی اور جو کچھ اس میں جو ایز پر لا کوئی بھی صوبہ اپنے حصے کا نہری پانی یوز کر سکتا ہے جس طرح وہ چاہے ریزروائر بنا سکتا ہے, نہر نکال سکتا ہے. تو پنجاب اپنے حصے سے یوز کر رہے, اس میں اپروول کی باقی صوبوں سے ضرورت ہے ہی نہیں. اور پاک فوج کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, پاک فوج کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے, پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ SIFC نے GPI کے تھرو گرین پاکستان کے تھرو انیشیٹو لیا اور پاک فوج کا یہ انیشیٹو ہمیں بالکل سراہنا چاہیے کہ 1.25 ملین ایکڑ رقبے کو وہ سیراب کرنے کی بات کر رہے ہیں جو آج تک بالکل بنجر تھا. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی اور یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا اور اس علاقے کے لوگوں کی تقدیر بدلے گا کیونکہ جب وہاں پہ روزگار کے مواقع ہوں گے وہاں پہ اجناس کی قلت نہیں ہوگی اور اسی طرح وہاں پہ جب اس طرح جو لوگ بہت سارے دیہاتی علاقوں سے شہری علاقوں میں جاتے ہیں وہ اپنے دیہات میں ان کو اپرچونٹی ملے گی کام کی, روزگار کی, وہاں سکول بنیں گے, وہاں ڈسپنسریز بنیں گی, وہاں ہر چیز بنے گی جیسے جیسے خوشحالی آئے گی. جی بہت شکریہ. CEO ایگرو مظفر حیات پراچا میرے ساتھ تھے. سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.